زندگی کے اندر اگر آپ کوئی چیز بچوں کو دینا چاہیں، کوئی تقسیم کرنا چاہیں لوگ، تو وہ آپ برابر کی تقسیم کریں گے. اس میں وراثت کا قانون نہیں چلے گا. وراثت کا قانون صرف آپ کے مرنے کے بعد یا جس وقت آپ کا موت کا وقت قریب ہے اس وقت جو آپ تقسیم کریں گے کہ میرے مرنے کے بعد یہ حصے ہیں، اس وقت جو وہ تقسیم ہوگی وہ وراثت کی تقسیم ہوگی اور اسی کے مطابق ہوگی جس طرح کے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے اور جس طرح قرآن مجید کے اندر حصے کر دیے گئے ہیں. مثلا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 کیلے لے آئیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی آپ کی ہے، آپ 4 کیلے بیٹوں کو دے دیں اور 2 کیلے اپنی بیٹی کو دیں کہ بس قرآن نے ایسے کہا ہے تو لہٰذا میں بھی اس طرح کی تقسیم کرتا ہوں. یہ قانون ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، ان کا نام نعمان بن بشیر ہے، اور یہ قصہ جو ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ کئی احادیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک غلام اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اور اے یا رسول اللہ میں آپ کو اس کا گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے کوئی اور بیٹے بھی ہیں؟ کہتا ہے اور بیٹے بھی ہیں. فرمایا پھر آپ دوسرے بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، دوسروں کو تو میں نہیں دے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سخت الفاظ تھے اور وہ یہ تھے کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. تو اسی واقعہ کو تمام مفسرین اور محدثین نے لیا ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اگر آپ کوئی چیز تقسیم کرنا چاہیں گے تو آپ اپنے بچوں میں برابر کی تقسیم کریں گے، نہ کہ وہ وراثت کے حوالے سے ہوگی. یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا اور یہ ایک میرے ساتھی نے پوچھا، ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے ان کو وضاحت کی اور مجھے پھر خیال آیا کہ جو لوگ بھی میری ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اگر یہ بات سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو ان کو اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری تھی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.